اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبداللہ قوال اور ڈاکوؤں کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، سیرت حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنف حمید اللہ شاہ ہاشمی اپنی کتاب میں آپ کے کچھ کرامات کا احوال اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ماہ رمضان میں حاکم ملتان آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے ایک مصاحب کی شکایت کی کہ وہ باوجود کے اہل علم ہے مگر اولیاء کی کرامت کا منکر ہے۔ آپ خاموش رہے مگر حاکم نے یہ ماجرا 2-3 بار آپ کے سامنے دہرایا اور آپ سے التجا کی کہ اس کو گمراہی سے نکالنے کی تجویز کی جائے۔ آپ نے فرمایا، آج اعلان کر دو کہ شام کو کوئی شخص بغیر ہمراہی حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روزہ افطار نہ کرے، یعنی ہر ایک حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہی روزہ افطار کرے گا اور ہر ایک اپنے گھر میں مقیم رہے گا۔ افطار کے وقت آپ ایک آن میں مختلف شہر کے مختلف لوگوں کے ساتھ افطاری میں شریک ہوئے اور وہ منکر کرامت سن کر اور دیکھ کر حیران رہ گیا اور سمجھ گیا کہ یہ اولیاء اللہ کا تصرف ہے، ہر ایک آدمی کو ایسا کرنے کی طاقت نہیں۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت غوث العالمین آرام فرما رہے تھے اور علی کھوکھری حضرت کو پنکھا کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں اسے خیال آیا کہ نفل ادا کروں۔ اس نے پنکھے کی جانب اشارہ کیا اور خود اٹھ پڑا، پنکھا خود بخود چلنے لگا۔ حضرت غوث العالمین جس وقت بیدار ہوئے تو دیکھا کہ پنکھا چل رہا ہے اور علی درویشی نماز میں مصروف ہے۔ حضرت کی زبان مبارک سے بے اختیار نکلا، یا غفور یا غفور یا غفور۔ انبیاء کو معجزات کا اظہار کرنا واجب ہے اور اولیاء کو کرامتوں کا چھپانا واجب۔ علی کھوکھری، تو نے واجب کا ترک کیا، اب تمہاری اور ہماری دوستی نہیں نبھ سکتی۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو محفل سماع کا شوق نہ تھا، لیکن آپ نے اپنے حضرت پیر کی پیروی میں سماع سنی۔ اس کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار عبداللہ قوال جو کہ قوالی گانے میں طاق شہرت رکھتا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں اکثر حاضر رہا ہوں اور حضرت شیخ الشیوخ نے میرا گانا بشوق تمام سنا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ حضرت شیخ الشیوخ نے تمہاری قوالی سنی تو ان کی بیعت میں زکریا بھی سنے گا۔ الغرض آپ نے عبداللہ کو بوقت شب ایک خادم کے ہمراہ حجرہ میں بھیج دیا اور بعد از نماز عشاء تشریف لے گئے اور 2 سپارہ قرآن مجید تلاوت فرما کر حجرہ کی زنجیر لگوا دی۔ حجرہ میں حضرت شیخ کے علاوہ عبداللہ قوال اور اس کے ساتھیوں کے کوئی نہ تھا۔ عبداللہ کو ارشاد کیا کہ ہاں کچھ سناؤ۔ عبداللہ نے یہ بیت تکرار کرنا شروع کر دی، مستاں کے شراب ناب خوردن از پہلوے خود کباب خوردن، یعنی مست رہنے والے خالص شراب پیتے ہیں اور اپنے پہلو کو کباب کر کے کھاتے ہیں۔ آپ کو جنبش ہوئی، اٹھ کھڑے ہوئے اور چراغ گل کر دیا کہ حجرہ تاریک ہو گیا اور آپ اسی طرح وجہ فرماتے رہے۔ عبداللہ کا بیان ہے، جب آپ حالت مستی میں قریب آتے تھے تو سوائے آپ کے دامن کے مجھے اور کچھ نظر نہ آتا اور کچھ نہیں جانتے تھے کہ ان کی وجد کی کیا کیفیت ہے اور کس انداز پر ہے۔ کچھ وقفہ بعد حجرہ سے باہر تشریف لے گئے اور میں حجرہ کے اندر رہا۔ جب صبح ہوئی آپ نے خادم کے ہاتھ مجھ کو ایک خلط اور 20 نقرئی ٹکے انعام میں مرحمت فرمائے۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ قوال ملتان سے رخصت ہو کر اجودن یعنی پاک پٹن آیا اور حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چند یوم بسر کیے۔ یہاں سے دہلی اور دہلی سے پھر واپس پاک پٹن آیا اور حضرت شیخ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ میرا ملتان جانے کا ارادہ ہے، راستہ پرخطر ہے،
دعا فرمائیے کہ میں خیریت سے ملتان پہنچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا یہاں سے فلاں حوض تک میری حد ہے، وہاں تک تم باخیریت پہنچ جاؤ گے، اور وہاں سے ملتان تک شیخ بہاؤالدین کا علاقہ ہے۔ غرض جب عبداللہ رومی اس حوض کے نزدیک پہنچا جہاں ملتان کی حد تھی تو حوض کی طرف سے ننگی تلواریں لے کر ڈاکو آ گئے۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو وہ خوف زدہ ہوا اور اسے موت نظر آنے لگی۔ اسی وقت اس نے گھبرا کر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکارا، یا شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی مدد کیجئے، یا شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی مدد کیجئے، اور اس غول کو مجھ غریب کے سر سے دفع فرمائیے، یہ علاقہ آپ کی حمایت میں ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چور جو ظاہر ہوئے تھے دوسری جانب چلے گئے اور وہ صحیح سلامت پہنچ گیا، قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا تو وہ سرخ لوئی کا کمبل جو شہر ناگور میں بنا جاتا ہے اوڑے ہوئے تھا۔ حضرت شیخ نے اس کو دیکھا تو فوراً فرمایا سرخ کمبل کیوں اوڑے ہوئے ہو؟ یہ شیطانی لباس ہے، اسے اتار دے۔ بتقاضائے بشریت عبداللہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ کچھ بے ادب بات اس کی زبان سے نکلی کہ لوگوں کے گھر سونے اور چاندی سے بھرے پڑے ہیں، ان پر نظر نہیں ڈالتے آپ سرکار، اور ایک پرانا کمبل جو نصف ٹکے میں خریدا جا سکتا ہے اس پر جناب اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت سمجھے کہ وہ دائرہ ادب سے باہر جا رہا ہے، فرمایا عبداللہ ہوش میں آ، زبان بند کر اور اس مصیبت کو یاد کر جو چوروں کی وجہ سے اس حوض پر آئی تھی۔ کیا اس چھٹکارے کا سبب زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ نہ تھا؟ جب عبداللہ نے یہ بات سنی تو اس نے جان لیا کہ اس کے بتائے بغیر ہی آپ نے سارا معاملہ جان لیا، فوراً آپ کے قدموں میں جھک گیا، معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اس کا دامن دنیاوی اور دینوی سعادتوں سے بھر دیا، لیکن اس کے بعد کبھی اس سے قوالی سننے کو نہ کہا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین، حضرت محبوب الہی دہلوی کی زبان مبارک سے حضرت شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کا تذکرہ ذرا سنیے۔ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے درویشی کے 70,000 علوم طے کر لیے تھے اور ان تمام پر اپنے عمل کو حد کمال تک پہنچا دیا تھا۔ انہیں اتنی روحانی قوت حاصل ہو چکی تھی کہ اگر آسمان کی جانب نظر اٹھاتے عظمت عظیم بے حجاب مشاہدہ کرتے، اور اگر زمین پر نظر کرتے تو زمین کی گہرائی تک دیکھ لیتے۔ فرماتے ہیں کہ درویشی کا مرتبہ اس سے بھی عرفہ و اعلیٰ ہے، اگر کہہ ڈالوں تو سننے والوں کو زہرہ آب ہو جائے، یہ تو درویشی کا ادنا درجہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے بعد کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ طواف کرتا ہے لیکن کسی سے مزاحم نہیں ہوتا اور نہ کوئی اس کی مزاحمت کرتا ہے، بلا تکلف دو آدمیوں کے درمیان آ جاتا ہے، انہیں جدا بھی نہیں کرتا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ روح ہے اور انسانی کالم میں طواف کرتی پھرتی ہے۔ میں نے اس کا خیال رکھا، جب وہ شخص قریب آیا تو اسے سلام کیا، اس نے مجھے جواب دیا اور میں اس کے ہمراہ ہو لیا۔ ہم نے آپس میں چند باتیں کی۔ وہ شیخ احمد سیتی رحمۃ اللہ علیہ کی روح تھی۔ جب میں اس سے رخصت ہو کر اپنے دوستوں کے پاس آیا تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ کون تھا جو مطاف میں آپ سے باتیں کر رہا تھا؟ میں نے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ جب میں نے سارا واقعہ سنایا تو حاضرین متعجب ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی فلسفی آپ کی خدمت میں آیا اور یہ شخص خوارق عادات اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا منکر تھا۔ اتفاق سے وہ جاڑے کا موسم تھا اور مجلس میں انگیٹھی جل رہی تھی۔ اس فلسفی نے کہا، عام لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا لیکن وہ نہیں جلے تھے۔ یہ امر محال ہے کیونکہ آگ کا کام ہی جلانا ہے، اس کو جو جلنے کے لائق ہو۔ پھر فلسفی تعویل کرنے لگا، قرآن میں جو آگ مذکور ہے اس سے مراد نمرود کے غضب کی آگ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ نمرود سخت جھنجھلایا اور غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ حضرت کے نہ جلنے سے مقصود یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل و حجت سے اس پر غالب آ گئے تھے، اس لیے نمرود کا غصہ چلا گیا۔ جب فلسفی نے اپنی تقریر ختم کی تو حاضرین شیخ کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہ اب اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت شیخ نے بڑی متانت سے فلسفی پر نظر ڈالی اور فرمایا، کیا تم قرآن کے اس قصہ کا انکار کرتے ہو؟ میں یہ بات تمہیں اسی جگہ دکھا دیتا ہوں۔ اس سے مقصود معجزہ کی صحت کا یقین دلانا ہے، اپنی کرامت کا اظہار منظور نہیں۔ فلسفی نے کہا، یہ تو قطعاً ناممکن ہے۔
شیخ نے دونوں ہاتھوں سے انگیٹھی کو پکڑ کر اپنے قریب کر لیا اور فرمایا کیا یہ آگ وہی ہے جس کے متعلق تم کہہ رہے ہو کہ جلانے کی خاصیت رکھتی ہے؟ یہودی فلسفی کہنے لگا ہاں یہ وہی آگ ہے۔ شیخ نے انگیٹھی اٹھا کر فلسفی کے دامن میں انڈیل دی۔ پہلے تو وہ بہت گھبرایا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس سے نہ کپڑے جلتے ہیں نہ بدن کو حرارت محسوس ہوتی ہے تو وہ حیرت سے ان لال لال انگاروں کو تکنے لگا۔ شیخ بے تکلفی سے انگاروں کو الٹ پلٹ رہے تھے، بظاہر دیکھتے ہوئے انگاروں کو اٹھا کر فلسفی کے سر اور بدن پر نچاور کر رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر گرتے پڑتے تھے مگر کوئی چیز ان کی حرارت سے متاثر بالکل نہ ہوتی تھی۔ اب فلسفی نے بھی انگاروں کو ہاتھ میں اٹھانے کی جرت کی۔ واقعی حرارت کی خاصیت ان سے زائل ہو چکی تھی۔ شیخ نے اس آگ کو پھر انگیٹھی میں ڈال دیا اور اس فلسفی سے کہا اپنا ہاتھ اس میں ڈالو۔ جب فلسفی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ جلنے لگا۔ آپ نے فرمایا اب یہ بات واضح ہو چکی تم پر کہ آگ کا جلانا یا نہ جلانا خداوند تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کی طبیعت کے خاصے کے طور پر۔ فلسفی نے اقرار کر لیا، معافی مانگی اور ایمان لے آیا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔